اس ایپیسوڈ میں مزید کہانی میں ٹوسٹ آ رہا ہے۔ الادین غار کے گہرے اندھیرے میں اکیلا کھڑا ہے۔ اس کے سامنے ہوا میں ایک چمکدار جادوئی چراغ تیر رہا ہے۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پوری غار میں ایک بھاری اور خوفناک آواز گونجتی ہے جو اسے وہیں رکنے کا حکم دیتی ہے۔ الادین ڈر کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے وہاں کون ہے؟ وہ آواز خود کو غار کا لاڈ بتاتی ہے اور کہتی ہے تم میرے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اب تک جتنے بھی لوگ یہاں چراغ حاصل کرنے آئے وہ سب ناکام رہے۔ الادین تجسس سے پوچھتا ہے کتنے لوگ ناکام ہوئے؟ تو لارڈ غصے میں اسے خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے میں تو بس ایک مثال دے رہا تھا۔ خبردار کرتا ہے یہاں سے چراغ صرف وہی لے جا سکتا ہے جس کے ارادے نیک ہوں۔ الادین دل میں سوچتا ہے کہ میرے ارادے تو اچھے ہیں لیکن میں ایک چور ہوں۔ لارڈ اسے کہتا ہے کہ اگر تم وقت پر چراغ لے کر باہر نہ نکلے تو ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ الادین ہنس کر کہتا ہے یہ تو بہت آسان کام ہے۔ لارڈ اسے چیلنج کرتا ہے اور اگر آسان ہے تو کر کے دکھاؤ۔ الادین چراغ پکڑنے کے لیے اوپر چھلانگ لگاتا ہے لیکن جادوئی چراغ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ جتنی بار کوشش کرتا ہے چراغ اتنا ہی اس کو پہنچ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ لارڈ اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ محل کا جو محل وقوع کا منظر ہے نا، وہ دوسری طرف شہزادی یاسمین محل کے ایک کمرے میں ایک پرانی کالی کتاب غور سے پڑھ رہی ہے اور اس کا ساتھی پدی وہاں کھڑا۔ یاسمین کہتی ہے اس کتاب کا راز اب سامنے آئے گا اور یہ مجھے اس غدار تک لے جائے گی جو میری سلطنت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ پدی سمجھتا ہے شاید اس میں کوئی شاعری لکھی ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو بری شاعری کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ یاسمین ٹوکتی ہے اور بتاتی ہے اس کتاب میں کوئی شاعری نہیں بلکہ بغداد میں ہونے والے کرپشن اور برے کاموں کا پورا ریکارڈ ہے۔ اور معصوم لوگوں کو غلام بنا رہا ہے اور ان کے پیسے چراتا ہے۔ یاسمین کتاب میں لکھے نام پڑھتی ہے جیسے تکلا، موٹا، نمکین اور مچمنڈا۔ پدی ہنس کر کہتا ہے کہ ان کے والدین نے ایسے مضحکہ خیز نام کیوں رکھے؟ یاسمین بتاتی ہے کہ یہ اصل نام نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ نام رکھے ہیں۔ یاسمین سمجھاتی ہے کہ اس کتاب میں سب سے نیچے کیے عہدے والے کا نام پہلے اور آخر میں اس سب سے بڑے لیڈر کا نام ہے۔ پدی پرجوش ہو کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب آخری صفحے پر لیڈر کا نام ہوگا۔ لیکن جب یاسمین آخری صفحہ دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ نام کا پہلا اور آخری حرف تو دکھ رہا ہے لیکن درمیان کے سارے حرف مٹ چکے ہیں۔ وہ غصے میں کہتی ہے یہ سب اس چور کی وجہ سے ہوا، وہ ہمیشہ میرے راستے میں آ جاتا ہے۔ پدی اچانک شور مچاتا ہے اور یاسمین کو مینیول نیچے گر جاتا ہے۔ غار میں واپسی کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ غار میں الادین بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ لارڈ اسے تانا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس جگہ کے لیے نہیں بنے، تم اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ الادین روتے ہوئے اپنی امی کو یاد کرتا ہے۔ وہ ہر مشکل کا حل نکال لیتی ہے۔ اسے اپنی امی کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے، بعض اوقات حل بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم مشکل میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ اسے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ الادین سامنے دیکھتا ہے تو اسے ایک رسی سانپ کی طرح ہلتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ رسی سے باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں سانپوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور شادیوں میں ناگن ڈانس بھی کرتا ہوں۔ وہ وہاں بین کی نقل اتارتے ہوئے ناچنے لگتا ہے۔ غار کا لارڈ دل میں سوچتا ہے کہ یہ لڑکا واقعی چراغ کے لائق ہے۔ وہ وہاں بین کی نقل اتارتے ہوئے ناچنے لگتا ہے اور غار لارڈ دل میں سوچتا ہے کہ یہ لڑکا واقعی چراغ کے لائق ہے۔ الادین ناچتے ناچتے تھک جاتا ہے اور اسے زمین پر ایک سپیرے کی اصل بین دکھائی دیتی ہے۔ وہ بین اٹھا کر بجانے لگتا ہے اور جس میں وہ جادوئی رسی بالکل سیدھی ہو کر سہارے سے تیزی سے اوپر چڑھتا ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے اور اس رسی کی مدد سے وہ اوپر چڑھتا ہے اور جادوئی چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر غار کے لارڈ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کے لیے غار کے مکھ دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ جب الادین چراغ لے کر دروازے سے نکل جاتا ہے تو پھر عمر کو دکھاتا ہے کہ میں چراغ لے کر آ گیا ہوں اور آسانی سے میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہوں۔ الادین چراغ کو خوشی سے اوپر لہراتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔